السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں اپنے خاندان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکال کے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس پر ایک بار پھر شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر، جس میں ہمیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ اور تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے، جس پر آفتاب طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے۔ معرف الحدیث، حدیث نمبر 1907 1907۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے ذریعے کسی آدمی کو ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے، تو اس صورت میں اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ ساری کائنات سے بہتر ہے۔ اور کائنات بھی بتا دی کہ جس پر آفتاب طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے، یعنی سورج جتنے حصے پر جہاں تک بھی اس کی پہنچ ہے اور وہ طلوع ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ شام کے وقت غروب ہوتا ہے، اتنی ساری کائنات جو ہے اس ساری کائنات سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے لیے کہ تم نے دوسروں کو کوئی اچھی بات بتائی اور اس پر انہوں نے عمل کر لیا۔ تو میرے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، بتاؤ اب اس سے وسیع، اس سے بڑا مذہب اور اتنا زیادہ اجر و ثواب دینے والا مذہب اور اتنے اچھی خبر دینے والا ہمارا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں کہاں؟ اور پھر اس کے بعد اس ساری چیزوں میں اتنی بڑی کائنات کے برابر اجر و ثواب دینے والا وہ رب، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صرف زبان کی حد تک ہم عمل نہیں کر رہے، اس کا کہنا نہیں مان رہے، اس کے باوجود اس کی ہمارے اوپر رحمتیں، اس کی ہمارے اوپر عنایتیں کتنی ہیں۔ تو ہمیں خود کو درست کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ لوگ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن چند ایک جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جہاں کوتاہی دیکھیں اس کو اپنی معلومات کے مطابق، جو ہمیں معلومات ہیں اس پر، جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور ان کو بھی بتائیں، تاکہ وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ کسی برائی سے باز آ جائیں، کسی نیکی کی طرف چل نکلیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ پوری کائنات کے برابر، یعنی کائنات میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں ان ساری نیکیوں کے برابر آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کے تفصیل یہ ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھے ہو، لیکن اس اچھائی کو آگے بڑھاؤ۔ اپنے آس پاس دیکھو، جہاں جہاں خامی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے
اسے پیار سے محبت سے اسے اچھے کام کی طرف لے کر آؤ۔ جتنے اچھے آپ خود ہو کوشش کرو، کم از کم اپنے سے زیادہ اچھے نہیں تو کم از کم اپنے برابر کے اچھے لوگ تو بناؤ۔ اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں بہتری لانے کی جو کوشش آپ کر سکتے ہو وہ کرو۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اب تو جدید دور کا فائدہ اٹھاؤ۔ جس طرح ہم فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر، واٹس ایپ پہ اوٹ پٹانگ یعنی فحاشی والی ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی اچھی باتوں والی ویڈیو شیئر کرو، اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ خود بھی اچھے ہو جاؤ گے، مزید اچھے ہو جاؤ گے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی کوشش کرو گے۔ تو کیا ہے، اپنے موبائل میں اپنے جاننے والوں کو اپنی پسند کی باتیں جو آپ پسند کرتے ہو، جس چیزوں کو آپ لائک کرتے ہو وہ شیئر کرو۔ ابھی تک اگر آپ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تو کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو آلہ آپ کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں ہے، اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤ، اسے نیکی پھیلاؤ، برائی کو کم کرنے اور نیکی کو بڑھانے کی کوشش کرو، جس کا سب سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے، بتانے والے کون ہیں؟ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ یعنی بتایا جائے نیکیاں کام، اور اس کا اجر اتنا زیادہ دیا جائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا ہمیں اپنے آپ کو برائی سے باز نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے، اور آپ سارے ہیں بھی اچھے، مزید اچھے ہونے کی کوشش کریں اور مزید نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے چند روزہ، چند مہینے کی، چند سال کی ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا ہے، اور وہاں کی جانے کی تیاری کر لو۔ ایک ایک نیکی وہاں پر کام آئے گی، وہاں پر بندہ مومن جو ہے وہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، وہ اس وقت افسوس کرے گا، کاش میں اتنی اور نیکی کر لیتا، میں یہ کام اور کر لیتا۔ یعنی یہاں تک دیکھو نا کس قدر یعنی ثواب کی باتیں ہیں اور درست باتیں ہیں جو ہمارے لیے کام آئیں گی اس وقت۔ کہ صرف سبحان اللہ ایک دفعہ کہتا ہے مومن تو کیا ہوتا ہے، پوری فضا میں جتنی جگہ خالی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھر دیتا ہے ثواب سے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے صرف ایک لفظ سبحان اللہ کہنے کا۔ اب یہ سبحان اللہ ہم جب اس سوچ کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نے اس کا اجر لینا ہے، اس کا ہمیں ثواب ملنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے خوش کرنا ہے، تو پھر اس کا اتنا ڈھیر سارا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو یہی آپ کے لیے ہو سکتا ہے قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اور جنت میں پھر اور زیادہ ذریعہ بن جائے۔ جب آپ سارا دن درود شریف پڑھتے رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، جتنا زیادہ اس نے درود پاک پڑھا ہوگا، میرے اوپر سلام بھیجا ہوگا، اتنا ہی وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا ہمیں اپنے آقا، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوں، قیامت کا دن ہو اور ہم ان کے قریب تر ہوں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں درود شریف پڑھنا بھی نہیں بھولنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی نہیں بھولنا ہے، غیبت سے باز رہنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور پھر سود سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز، باقی نمازیں بھی آپ پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز پر زیادہ توجہ رکھنی ہے، کیونکہ اس وقت شیطان روکتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یعنی رحمان جو ہے وہ اس کا اتنا اجر و ثواب دیتا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انتہائی بدقسمت ہے جو صبح اٹھ کے وقت پر نماز فجر ادا نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ڈٹ جاؤ، یہ چند دن کی، چند مہینے کی یا چند سال کی زندگی جو ہے اس میں ڈٹ جاؤ۔ مشکلات برداشت کرنا، صبر کرنا، اس کا الگ سے اجر و ثواب ہے، لیکن آسانیوں کی تلاش میں رہنا اور آخرت کی فکر کرنا، دنیا کے ان جھنجھٹ میں، اس جو آپ کے اوپر ایک جالا بنا گیا ہے مکڑی کا جس میں آپ پھنس کے رہ گئے ہو، اس سے باہر نکلو اور نیکیوں کی طرف بھاگو۔
جتنا ہو سکتا ہے اچھے کام کرو، اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچو، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے اچھا سوچو، اپنے ملک کے لیے اچھا سوچو، اور سب کے ساتھ اچھا کرتے چلے جاؤ۔ اب بڑی آسانیاں ہیں، ہر دور میں لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں مشکلات بہت ہیں، میں کہتا ہوں آسانیاں بہت ہیں، صرف اور صرف غور کرنے کی بات ہے، اور غور کرنے کے بعد عمل کرنے کی بات ہے۔ جب آپ عمل کریں گے تو سارا کچھ بدل جائے گا، ہر جگہ بہتری آ جائے گی۔ صرف ایک ہے کہ اپنی سوچ بدل لو، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنا تعلق اپنے اس رب سے جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو بڑھا لو، اسے مضبوط کر لو، اور پھر یاد رکھو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، آپ سب اور میں، ہم مل کے جب اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے، سوچنے کے بعد اس کے بعد عمل شروع کر دیں گے، تو یقیناً ہم ہر جگہ پہ بہتر لوگوں کو آگے لانے میں کامیاب ہوں گے، اور پھر پوری مملکت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ لوگ اپنی پہچان بنائیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم ہر وقت اچھا سوچتے ہیں، ہم ہر وقت دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ سوچ کے عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابیاں یقیناً اللہ کے ان بندوں کو ہی ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا طاقتور مالک مانتے ہیں، اور انہیں اسے تسلیم کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور بتائے ہوئے اصولوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتائے قرآن پاک میں، اور پھر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم آنے والا کل نہ صرف اپنا بلکہ اپنی اولاد کا، اپنے آنے والی نسل کا بہتر کر سکتے ہیں۔ ہر قدم پر رکیے، سوچئے، بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جسے ہم محسوس نہیں کرتے۔ کئی ہیں وہ پانی ضائع کرتے ہیں، کوئی ہے وہ کھانے کی چیزیں ضائع کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی غور میں لاؤ گے تو بہت ساری خامیاں ایسی نکل آئیں گی، نظر آئیں گی، جن کو ہم دور کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں آئے، حکومت کسی عہدے پر بیٹھے تو پھر ہی کچھ کر سکتے ہیں، نہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خود بھی اپنے اوپر لاگو کریں اپنے پیارے مذہب اسلام کو، صرف قرآن پاک کو سنبھال کے اونچی جگہ پہ نہ رکھیں بلکہ اس کا ادب احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اسے روزانہ پڑھیں، اسے پڑھ کے اس پر غور کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جو نماز روز پڑھتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ہم، اس کو سیکھیں، اور یہ سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ جاؤ، جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہو اس کے بارے میں لکھو، ادھر ویڈیو آئے گی، اس سے وہ آپ سیکھیں جو بھی آپ کو چاہیے۔ یعنی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس ایک موبائل جو ہے نا، وہ آپ ہر وقت یعنی غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے کے بجائے اپنی ضرورت کی ویڈیوز دیکھیں، جو آپ کو چاہیے اس پر دیکھیں، تو وہی آپ کے لیے کارآمد ہو جائے گا۔ تو پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جانا ہے، بڑھ جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو اس حدیث کے مکمل مفہوم اور ساتھ ساتھ جو تفصیل سے روز ہم آپ آپس میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی کے خلاف کچھ کہنے کی اور کسی کے خلاف کچھ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ جلدی سے جلدی نیکیاں اکٹھی کرو، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور معاشرے کو اپنے لیے اور آنے والے کل کے لیے بہترین بنانے میں جو کچھ آپ کر سکتے ہو اپنا کردار ادا کرو۔ یہ ہے ہمارا اصل مقصد۔ تو اس کے لیے جدوجہد جاری رکھو، اور اس بات کے ساتھ کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے، میرے ملک کو، میری قوم کو، پاکستان کے 24 کروڑ پاکستانیوں کو، اور وہ جہاں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔